الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دو حدیث پاک پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ انہی دونوں حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ ان دونوں حدیثوں میں سورہ کہف، جو قرآن کریم کی جو ایک سورت ہے سورہ کہف، اس کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے میں جیسے بہت سارے معمولات ہیں، ایک اہم معمول جو ہے سورہ کہف پڑھنے کا بھی ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا مسنون ہے، سنت۔ اس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ، کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والے نور اور روشنی میں رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں، صحیح راستے سے ہٹے گا نہیں، جنت کے راستے پر چلتا رہے گا، جہنم کے راستے پر جانے سے محفوظ رہے گا۔ اسی وجہ سے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے والد محترم سورہ کہف کی عادت ڈلوانے کے لیے اپنے گھر میں گھر کے تمام ممبران کو جمع کیا کرتے تھے جمعے کے دن، اور کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورے ایک ہفتے کے لیے اللہ کی طرف سے نور رہے اور روشنی رہے، تو پھر سب مل کر کے سورہ کہف پڑھیں۔ اور اس طریقے سے گویا کہ گھر میں اللہ کی طرف سے نور رہے گا اگر گھر کے تمام لوگ کیا کریں گے، اس کا معمول بنائیں گے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، چند صفحات کی وہ صورت ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام لوگ جمع ہو جایا کریں اور سب مل کر کے پڑھ لیا کریں، ایک ہی وقت میں سب پڑھ لیں گے، اور اہم ترین فائدہ حاصل ہوگا کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گھر کے اندر نور ہی نور رہے، اور اللہ کی طرف سے جب نور رہے گا وہاں پر تو شیطانی اثرات سے انسان محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، فرمایا عصم من الدجال، وہ آدمی جب دجال دنیا میں آئے گا تو دجال کے فتنوں سے بھی اور دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔ دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، دجال اس سے اس کا ایمان نہیں چھین سکے گا، اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ تو سورہ کہف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اسی لیے جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور گھر کے تمام ممبران کو جمع کر کے خود بھی سورہ کہف پڑھیں اور گھر کے تمام لوگوں کو سورہ کہف پڑھوائیں۔ اور دوسرا عمل یہ کہ سورہ کہف کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں
وہ 1 صفحہ ہے تقریباً. تو 1 صفحہ یاد کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے 1 صفحہ یاد کرنا. پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، موبائل میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اس کے بجائے اگر روزانہ ہم 1 آیت بھی یاد کریں گے تو 10 دن میں 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی. بلکہ 3 دن میں 1 آیت یاد کریں گے تب بھی 1 مہینے میں 10 آیتیں ہمیں یاد ہو جائیں گی. تو کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے، جو کرنا ہی نہیں چاہے تو کہے گی میں کیسے یاد کروں، میں کیسے یاد کروں. ارے بھائی 3 دن میں تو 1 آیت یاد کر سکتے، 1 مہینے میں 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور فائدہ کتنا بڑا ہے کہ دجال سے بھی اور دجال کے فتنوں سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا، گمراہ نہیں ہوگا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا، بچا رہے گا. ورنہ انسان خطرے میں ہے. آج طرح طرح کے حالات آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فلاں آدمی ایمان چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو گیا، ہندو مذہب اختیار کر لیا، کوئی عیسائی ہو جا رہا ہے. طرح طرح سے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، اور زیادہ تر لڑکیوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جا رہی. ابھی میڈیا میں چل رہا ہے پاکستان سے ایک عورت بھاگ کر آ گئی یہاں ہندوستان. یہ سب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کا ماحول اپنے گھروں میں نہیں رکھا. اس بات کی کیا گارنٹی؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا، لیکن کل کو آپ کے گھر میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. اگر اپنے بچوں کے دین کی اور ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو یہی ہونا. آخر ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ سورہ کہف کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ بہت ہی مختصر انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں سورہ کہف کا جو اصل مقصود ہے، جو سینٹرل آئیڈیا کہہ سکتے ہیں آپ اس سورت کا، وہ کیا ہے؟ ویسے تو سورت کے اندر بہت تفصیل ہے، کئی دن اس کو پڑھنے کے لیے چاہیے، لیکن اس کا سینٹرل آئیڈیا اور مقصود اگر سمجھنا چاہیں، اصل مقصود اور خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے، اگر وہ ہم سمجھنا چاہیں تو ایک بنیادی بات سمجھ لے کہ یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے. یا اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے تو یہاں امتحان ہم دے رہے ہیں. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. تو انسان جو ہے 8 طرح کے حالات اس پر آتے ہیں. اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس پر 8 طرح کے حالات رہتے ہیں، اس سے باہر کوئی نہیں. نمبر 1 عزت، اور اس کے بالمقابل دوسری چیز ہے ذلت. تو انسان یا تو عزت کی حالت میں ہوتا ہے یا ذلت کی حالت میں. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عزت میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذلت کی حالت میں رہ رہے ہیں. یہ 2 حالتیں ہو گئی. تیسری اور چوتھی حالت ہے صحت اور بیماری. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو صحت اور تندرستی کی حالت میں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بیماری کی حالت میں. 5ویں اور 6ٹھی حالت جو ہے نفع اور نقصان. تو کچھ لوگ نفع کی حالت میں ہیں کہ ہر طرف سے انہیں نفع ہی نفع حاصل ہو رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں فائدہ ہی فائدہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں نقصان ہو رہا ہے، وہ جدھر جا رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے. تو یا تو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، نفع کی حالت میں ہے یا نقصان کی حالت میں. 7ویں اور 8ویں حالت ہے خوشی اور غم. تو انسان کو یا تو خوشیاں حاصل ہو رہی ہے یا غم حاصل ہو رہے ہیں، یا تو خوشی کی حالت میں ہے یا غم کی حالت میں. تو یہ 8 حالتیں ہیں جو دنیا میں انسانوں پر آتے رہتے ہیں، طاری ہوتے رہتے ہیں، اور انسانوں کو ان 8 طرح کے حالات سے اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں. یا تو عزت کی حالت میں ہوگا یا ذلت کی حالت میں ہوگا، یا صحت و تندرستی کی حالت میں ہوگا یا بیماری کی حالت میں ہوگا، یا نفع کی حالت میں ہوگا یا نقصان کی حالت میں ہوگا، یا پھر خوشی کی حالت میں ہوگا یا غم کی حالت میں ہوگا. یہی 8 حالات ہیں. اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، تو 2 طرح کے حالات بنتے ہیں. یا تو اچھی حالت میں ہوگا یا بری حالت میں ہوگا، یا تو اچھی حالت میں ہوگا یا بری حالت میں ہوگا. کیونکہ اگر انسان کیا ہے، صحت میں ہے تو اچھی حالت ہے، اور بیماری میں ہے تو وہ اس کے لیے بری حالت ہے.
اگر عزت میں ہے تو اس کی اچھی حالت ہے، اور ذلت میں ہے تو بری حالت ہے، نفع میں ہے تو اچھی حالت ہے، نقصان ہے تو بری حالت ہے، خوشی ہے تو اچھی حالت ہے، غم ہے تو بری حالت ہے۔ اس لیے ان 8 حالتوں کا اگر ہم ڈیوائڈ کریں اور تقسیم کریں تو 2 طرح کے حالات بنتے ہیں کہ انسان یا تو اچھی حالت میں ہوگا یا پھر بری حالت میں ہوگا۔ اب امتحان ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی اچھی حالتوں کے ذریعے انسانوں کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے، یا پھر بری حالتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ اگر اچھی حالتیں آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی حالتیں آئیں تو شکر کرنا چاہیے۔ اگر عزت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، صحت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نفع ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ذلت ہے تو صبر کرے، اور اگر کیا ہے بیماری ہے تو صبر کرے، نقصان ہے تو صبر کرے، اور اسی طریقے سے اگر غم ہے تو صبر کرے۔ تو 2 پیپر بن گئی۔ ہم لوگ امتحان دینے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 2 پیپر بنائے ہیں، ایک صبر کا پیپر اور ایک شکر کا پیپر۔ بس تو کسی کو اللہ تعالیٰ صبر کا پیپر دیتا ہے اور کسی کو شکر کا پیپر دیتا ہے۔ اب انسان نے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت اور عزت، نفع، خوشی کی حالت میں رکھا، اچھی حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر کا پیپر دیا ہے۔ اب اچھی حالت میں بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ پاس ہو گیا، اور اگر شکر ادا نہیں کرے گا، ناشکری کرے گا تو فیل ہو گیا۔ اسی پاس اور فیل ہونے پر جنت اور جہنم ملے گی۔ اور اگر بری حالت ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا پیپر دیا کہ صبر کرو۔ اب انسان اگر صبر کر لے تو پاس ہو گیا، اور بے صبری کرے گا، صبر نہیں کرے گا تو پھر فیل ہو گیا۔ تو یہی 2 پیپر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ کہف میں 5 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ 5 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ 5 واقعات مجھے نہیں سنانے، میں صرف اشارہ کروں گا، اور تفصیل کے ساتھ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کسی عالم کے پاس بیٹھے، جا کر کے امام صاحب آپ ان کے پاس بیٹھے، معلوم کریں کہ کون کون سا واقعہ اس کے اندر آیا، اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو اس سورت کے اندر 5 واقعات آئے ہیں۔ ایک تو 2 واقعات ادھر ہیں شروع میں، اور 2 واقعات آخر کی طرف ہے، اور بیچ میں ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، انہیں جنت میں بسایا، اور پھر ابلیس نے انہیں بہکا کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے ایک پیڑ میں سے کھلاوا دیا اور پھر جنت سے نکلوا دیا۔ یہ واقعہ بیچ میں بیان کیا۔ تو اس حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعے اور بعد میں 2 واقعے۔ پہلے جو 2 واقعے ہیں وہ عام لوگوں کے، اور بعد میں جو 2 واقعے ہیں وہ خاص لوگوں کے، اور بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا، اور ان کا امتحان دونوں طرح لیا، صبر کا پیپر بھی ان کو دیا اور شکر کا پیپر بھی دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ کہا کُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا، کہ جنت میں رہو اور جہاں سے جو من میں آئے سب کھاؤ پیو مزے کے ساتھ۔ تو اللہ کی نعمت ملی، اور نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کر ان کو شکر کا پیپر دیا۔ اور ایک خاص پیڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ تو گویا کہ صبر کے معنی ہوتے ہیں روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکنا، اپنے آپ کو کیا کرنا؟ روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا، لیکن ابلیس نے اس والے پیپر میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس والے پیپر میں ابلیس نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے اس زمین پہ آنا پڑا، اس کی وجہ سے اس زمین پر آنا پڑا۔ اب دیکھ لیجئے، تو 2 سبق، اس سے پہلے 2 واقعات بیان کی گئے۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، چند نوجوان تھے، وہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن وقت کے بادشاہ کو ان کا ایمان لانا پسند نہیں آیا، کیونکہ کافروں کی حکومت تھی، تو ایمان انہیں اچھا نہیں لگا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے انہیں کافر بننے پر مجبور کیا، ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا، اور کہا کہ گھر واپسی کرو۔ جیسے آج ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی کر لو اور آ جاؤ واپس ہندو دھرم میں، ویسے وہاں پر بھی یہ تحریک چلی کہ گھر واپسی کر لو تم۔
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رات کے اندھیرے اور تاریکی میں جب دیکھا سناٹا ہے تو ان نوجوانوں نے کیا کیا، اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا اور چلے گئے پہاڑوں میں اور غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ ان کو صبر کا پیپر ملا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے اور محفوظ ایمان پر روک کر رکھتے ہیں یا نہیں، تو صبر کا پیپر تھا، انہوں نے صبر کیا اور پاس ہو گئے۔ سارے نوجوان، ان نوجوانوں نے صبر کیا، اور یہ عام نوجوان تھے، ہماری اور آپ کی طرح کوئی عام ہی نوجوان تھے، وہ کسی نبی کے تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ عام نوجوان تھے، جیسے ہم ہیں، جیسے آپ ہیں، ایسے ہی عام نوجوان تھے۔ تو عام نوجوانوں کا قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو صبر کا پیپر دیا اور وہ لوگ پاس ہو گئے، انہوں نے اپنا ایمان بچا لیا، پاس ہو گئے، بچانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے وہ لوگ پاس ہو گئے۔ دوسرا واقعہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو عام لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے پاس 2 باغ تھے اور بہت ساری دولت تھی، لیکن وہ کیا تھا، ناشکری میں مبتلا تھا۔ وہ شخص کیا تھا، ناشکری، اس کو شکر کا پیپر دیا اللہ تعالی نے۔ تو ان نوجوانوں کو، اصحاب کہف کو اللہ نے صبر کا پیپر دیا تھا، اور اس 2 باغ والے کو اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا پیپر دیا تھا، لیکن وہ فیل ہو گئے۔ صبر والے پاس ہو گئے، شکر والے فیل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا، اس کے بعد 2 خاص لوگوں کا واقعہ بیان کیا، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے مل کر کے سفر کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے واقعات سب پیش آئے ہیں، جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر اس صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر کا پیپر دیا تھا کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور حضرت خضر کچھ بھی کریں بولنا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر کا پیپر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں پر بھی کیا نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے، بلکہ بار بار بولے اور ٹوک دیا ان کو۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی سلطنت، بادشاہت اور حکومت اللہ تعالی نے اسے دے رکھی تھی، اور اس نے عدل و انصاف سے کام لیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو کسی طریقے سے بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ سب کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، سب کو چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا، اور عوام کے لیے سہولیات اس نے فراہم کی، عوام کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ہر چیز کا ان کے لیے انتظام کیا۔ تو یہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی، اور بادشاہت تو نعمت ہے، اچھی حالت ہے، تو اس کے ذمہ اللہ نے شکر کا پرچہ دیا، اور وہ عدل و انصاف قائم کر کے شکر کا پرچہ ادا کر کے کامیاب ہو۔ تو ہم تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے اس دنیا میں آزمایا ہے، اسی لیے یا تو ہمیں صبر کا پیپر دینا ہے یا ہمیں شکر کا پیپر دینا ہے۔ اب پاس ہونا یا فیل ہونا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں اچھی حالت مل رہی ہے، اگر ہم شکر ادا کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، اور نہیں شکر ادا کریں گے، ناشکری کرتے رہیں گے تو پھر فیل ہو جائیں گے۔ اور اگر بری حالت ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، پریشانی ہے، تو اس حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعام کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسری صورت ہے کہ ہم بے صبری کریں، مصیبتوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر اور آزمائش کے آنے پر ہم کیا کریں، بے صبری کریں تو فیل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے بجائے سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو، کسی کو صبر کے پیپر میں آزماتا ہے، کسی کو شکر کے پیپر میں آزماتا ہے۔ اب پاس ہونا یا فیل ہونا یہ ہمارے قبضے میں ہے کہ ہم چاہیں تو پاس ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو فیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب شکر کا پیپر ملتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب صبر کا پیپر ملتا ہے تو بے صبری کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے فیل ہو جائیں گے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو شکر ادا کریں، اور اگر آزمائش ہو، پریشانی آئے، کوئی بری حالت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے تو صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں کیا کریں گے، پاس ہونے پر اجر، اور اس دنیا میں بھی صلاح و فلاح سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازیں گے۔ لیکن اگر ہم نے صبر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، تو اس دنیا میں اور پریشان ہوں گے۔
یہ نہ سوچے کہ ہم ناشکری اور بے صبری کریں گے تو بچ جائیں گے، نہیں، بلکہ اس دنیا میں جو پریشانی ہے اس پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور آخرت میں جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر انسان کیا کرے؟ صبر اور شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اچھی حالت ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اور بری حالت آئے تو صبر کا مظاہرہ کیا کرے، پھر اس دنیا کی بھی بھلائیاں حاصل ہوں گی اور آخرت کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صابر اور شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سی گزارش ہے، ابھی ایک UCC جو یونیفارم سول کوڈ جو ایک قانون بنایا گیا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہونا ہے وہ مسلمانوں کو ہونا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ہوگا، اور اس قانون کا اثر براہ راست اسلام کے جو بہت سارے قانون ہیں ان پر پڑنے والا ہے۔ اب باقی جتنی قومیں بھی ہندوستان میں رہتی ہیں ان کے پاس جو بھی قانون، ان کے پاس جو بھی اور جیسا بھی قانون، ان کا اپنا بنایا ہوا قانون، لیکن مسلمانوں کے لیے جو قانون بنے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں نے خود سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنا کر بھیج دیا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون بدل سکتا ہے۔ آج کیوں انسان کا علم اتنا نہیں کہ 10 سال کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے، تو ہو سکتا ہے آج ایک قانون بنائے، 10 سال کے بعد حالات اس قانون کو بیکار ثابت کر دے، تو 10 سال بعد وہ پھر نیا قانون بنا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا نہیں کہ 10 سال اور 20 سال اور 500 سال یا 1000 اور 10,000 سال کے بعد کے حالات کا علم نہ ہو، بلکہ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ اس لیے اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، تو پھر اس کا قانون ہمیشہ کے لیے بنتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا، کب کیسے حالات پیش آئیں گے اور کیسے قانون کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احوال کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنایا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جب انسان قانون بناتا ہے، بلاسپور کے آدمی اگر قانون بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہاں کے آدمیوں کا لحاظ رکھیں گے، باقی لوگوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں، باقی لوگوں سے انہیں کوئی مطلب۔ انسان جو ہے جگہ سے بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ قانون بنانے والے لوگ کہاں کے، دوسرے جگہ کے لوگوں کی وہ رعایت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یہ نہیں کہ بلاسپور میں اس کی حکومت چلتی ہے اور میرٹھ میں اس کی حکومت نہیں چلتی، ایسا نہیں ہے، اس کی حکومت تو ہر جگہ چلتی ہے۔ تو اس لیے جب اس نے قانون بنایا تو ساری دنیا کے لیے قانون بنایا ہے، اس لیے ہر جگہ اس کا قانون چلے گا، جہاں چاہے گاؤں ہو، چاہے دیہات ہو، چاہے شہر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ان پڑھ ہو، ہر جگہ اس کا قانون چلے گا اور سب کے لیے چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک برادری کے لوگ قانون بنائیں تو اپنی برادری کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لحاظ رکھیں گے، خیال رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، وہ تو ساری مخلوق کو اس نے بنایا ہے، تو ساری مخلوق اس کے لیے یکساں اور برابر ہے، تو اس لیے اس نے قانون بھی ایسا بنایا جو سب کے لیے برابر، سب کے لیے برابر ہو، اس میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے دنیا کے قانون تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے اس کی طرف سے جو آیا ہوا قانون ہے، اس قانون میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے، اور موجودہ حکومت ایسا قانون بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے جو اسلامی قانون، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر زد پڑتی ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، یہ ایمانی حق بھی ہے، یہ ہمارا ایمانی حق ہے، اسلامی حق ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قانون کی مخالفت کریں اور رد کر دیں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے، ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اس قانون سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ اپنی اسی عدم رضامندی کو، اپنی ناخوشی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک یہ بار کوڈ آپ کے سامنے مسجد کے دروازے پر بھی لگایا گیا ہے، تو آپ اپنے موبائل سے جس چیز کے پاس، خاص طور پر جو نوجوان ہیں یہ لوگ کیا کریں، جن کے پاس بھی موبائل ہے اس میں سے اس بار کوڈ سے اسکین کر کے باقاعدہ چند کلک کرنا ہے، دن بھر میں پتہ نہیں کتنی دیر گھنٹوں موبائل چلاتے رہتے، 2-3 کلک میں اگر یہ قانون رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ اجر عظیم کے مستحق قرار پائیں گے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ تھا، تبھی اللہ کے قانون کو کسی نے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو آپ نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں کے ارادوں کو ناکام کیا ہے۔
تو اس لیے خاص طور پہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ محلے میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، مسجد میں جتنے بھی آئے ہوئے افراد ہیں، ان میں سے کسی کو بھی باہر جانے نہ دے جب تک کہ موبائل سے اسکین کر کے کیا نہ کر دے. اور اگر کسی نے موبائل گھر پہ چھوڑ رکھا ہے تو انہیں کہے کہ موبائل لے کر کے اور اسکین کر کے باقاعدہ کچھ نہیں کرنا، ساری درخواست اس میں لکھی ہوئی، صرف سینڈ کرنا ہے، بھیجنا ہے میسج، اور کچھ نہیں کرنا ہے. اسکین کر کے آپ کو کچھ لکھنا نہیں، کچھ نہیں لکھنا ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سینڈ ہی تو کرنا ہے. اس میں کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تمام لوگ اس کو سنجیدگی سے لے اور ضرور بھی ضرور اس کام کو کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دین و ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام افراد کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.